بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ امامکس آفیشل میں آپ سب کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کا میرا موضوع زیارت عاشورہ کی فضیلت۔ زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے جو انسان کو حق پرستی سکھاتی ہے۔ یہ زیارت جنت تک جانے کا رستہ ہے۔ شیعہ کی معتبر ترین دعاؤں کی کتابوں میں زیارت عاشورہ کی اصل سند امام باقر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ مصباح المتہجد میں شیخ طوسی نے صالح بن عقبہ سے اور سیف بن عمیرہ نے علقمہ سے روایت کی ہے، یعنی عرض کرتے ہیں کہ علقمہ نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ اے امام، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائے کہ 10ویں محرم کے دن جب میں امام حسین علیہ السلام کے نزدیک جاؤں تو میں اس دعا کو پڑھوں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے یہ زیارت ذکر فرمائی۔ زیارت عاشورہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، یعنی روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص زیارت عاشورہ کو پڑھتا ہے خداوند متعال اس کے لیے 10 لاکھ درجات لکھتا ہے۔ زیارت عاشورہ کو پڑھنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ 10ویں محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہداء میں شامل ہو اور ان کے درجات کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص زیارت عاشورہ کو پڑھتا ہے وہ ہر نبی، ہر رسول اور امام مظلوم علیہ السلام کے اس زائر کی مانند ہے، یعنی وہ زائر جس نے جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہوں آپ کی زیارت کی ہو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی اپنی دنیاوی حاجات کے لیے، اپنی دلی مرادوں کے لیے دشمنوں سے حفاظت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ زیارت عاشورہ کو پڑھے۔ امام باقر علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ اپنی دینی اور دنیاوی حاجات حاصل کرے، یعنی دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو، اپنی ہر حاجت کے لیے زیارت عاشورہ کو وسیلہ بنائے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زیارت عاشورہ کے ذریعے اپنی دعاؤں کو قبول کرواؤ، زیارت عاشورہ کا سہارا لو۔ وہ کام جو تمہیں بظاہر ناممکن لگتا ہو، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے بروز قیامت وہ بے گناہ اٹھے گا۔ حوالہ عیون و اخبار الرضا۔ امام مہدی علیہ السلام نے 3 مرتبہ تاکید کی کہ تم کیوں زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے۔ حوالہ النجم الثاقب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 278۔ زیارت عاشورہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ انسان اس زیارت کے ذریعے ایک تو شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے، ان سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے، دین اور دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ حق اور باطل کو الگ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ کرنے کی تمیز سیکھتا ہے۔ وہ انسان اپنے دل سے بزدلی کو نکال دیتا ہے۔ یہ زیارت باب الحوائج، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے کہا حاجات کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے اس زیارت کو۔ اس زیارت کے ذریعے انسان امام حسین علیہ السلام یعنی مظلوم کربلا، شہید کربلا سے ان کو واسطہ دے کر اپنی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس زیارت میں 2 ہی اہم چیزیں ہیں، ایک سلام اور دوسرا لعن۔ سلام یعنی ہم امام حسین علیہ السلام پر سلام کرتے ہیں، ان کے قربا پر سلام کرتے ہیں، اپنی محبت اور وفاداری اور قربت کا اعلان کرتے ہیں، اور دوسرا لعن یعنی ان کے ظالموں سے نفرت بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جو شخص کوئی دنیاوی حاجت رکھتا ہو اس کی پوری نہ ہوتی ہو تو مسلسل 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ زیارت عاشورہ کو پڑھے اور زیارت عاشورہ کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرے، پھر خدا سے شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرے تو وہ دعا اس کی رد نہیں ہوتی، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آج ہی اخلاص کے ساتھ آپ بھی شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کی اس زیارت کو پڑھیں، اس زیارت کا فیض حاصل کریں، اس کے معنی کو جانیں اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی دینی اور دنیاوی حاجات طلب کریں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل امامکس آفیشل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔